میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے، گناہوں کی معافی کا بھی سبب ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ملنے کی اس شخص کے لیے نوید ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام تین بار میری طرف محبت اور شوق سے درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح و شام، رات دن، جب جب موقع ملے درود پاک پڑھنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ فقط 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اتنی پیاری برکت اور اتنی بڑی فضیلت، گناہوں کی معافی کا اعلان ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ اور 3 بار درود پڑھنے میں کتنا وقت صرف ہوگا آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی قلیل وقت اس میں صرف ہوتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا اہتمام زیادہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی زیادہ برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک بڑی ہی پیاری چیز سے متعلق کچھ خوابوں کی تعبیریں عرض کرنی ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سلسلے میں کسی ایک چیز سے متعلق، کبھی کسی جانور، کسی پرندے یا کسی مقام وغیرہ سے متعلق تعبیروں کو شامل کیا جائے۔ آپ کی معلومات میں بھی اضافے کا باعث ہوگا اور کچھ نہ کچھ دلچسپی کا بھی یہ باعث ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ عرض کی جائے گی۔ جب تک کے لیے آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل پھر اس مدنی گلدستے کو بھی آج دیکھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ جی کال سنائیے۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ میرے پہ حملہ کرتا ہے، 3 دفعہ مجھے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں پھر بھی بچ جاتا ہوں۔ تو میرے اوپر جو کمبل ہوتا ہے وہ کمبل سے مجھے دبوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں، لڑائی جھگڑے کا کوئی سلسلہ ہو، یا کسی سے آپ ہو سکتا ہے خوف زدہ ہوں اور وہی شخص خواب میں آ کر اس طرح کا حملہ آور ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ظاہری اسباب پر غور کر لیجئے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو اس کی تعبیر آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ ایک خیال ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، وہی آپ خواب کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہوتے بھی رہتے ہوں گے۔ ورنہ بعض اوقات جو ہے وہ پریشان خیالی کی وجہ سے بھی اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ کبھی ان نون شخص بھی اس طرح کے معاملات کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ تو زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ذہن پر سوار بھی نہیں کرنا چاہیے، توجہ نہیں کرنی چاہیے اس طرح کے خوابوں کی جانب۔ بعض اوقات شیطان کے عمل سے بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں اور ظاہری اسباب دیکھیں، اگر کہیں اس طرح کا معاملہ ہو، لڑائی جھگڑے کی صورت ہو تو اس سے اپنے آپ کو ویسے بھی بچانا چاہیے۔ البتہ خواب دیکھا تو زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی، تسلی رکھیے۔ نیکسٹ کال۔ میں نے خواب دیکھا ہے، رات کو شادی ہو رہی تھی ہمارے گھر میں، تو 3 ڈشیں دیکھی ہیں، میٹھے چاول، نمکین چاول اور گوشت۔ اس کے بارے میں فرما دیجیے کچھ۔
کس کی ہو رہی تھی یہ آپ نے بیان نہیں کیا، کیونکہ شادی ہوتے ہوئے دیکھنا اپنی اس کی الگ تعبیر ہوگی، کسی اور کی دیکھی اس کی الگ تعبیر ہوگی، پھر دیکھنے والے کے حالات اور واقعات سے بھی اس کا فرق پڑتا ہے۔ اگر شادی شدہ اپنی شادی کو دیکھتا ہے مختلف ہو جائے گا، کنوارا شخص دیکھتا ہے مختلف ہو جائے گا، اسی طرح عورت شادی شدہ دیکھتی ہے تو الگ تعبیر ہوگی، کنواری دیکھتی ہے اس کی الگ تعبیر ہوگی۔ تو جو میں سمجھا ہوں کہ شاید کسی کی شادی ہو رہی ہے اور آپ وہاں پر موجود ہیں اور 3 طرح کی آپ نے ڈشز دیکھی ہیں، جن کھانوں کا آپ نے بیان کیا، تو عموماً یہ کھانے بنائے جاتے ہیں شادیوں پر، تو شادی کے ماحول کے ساتھ اس کا نظر آنا تو ایک عام سی بات ہے۔ البتہ مطلقاً جیسا کہ آپ نے بیان کیا، شادی کا دیکھنا ایک اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ڈیٹیل اسپیسیفک ہو جائے گی وہ اگر آپ بیان کرتے، البتہ مطلقاً شادی کا دیکھنا، شادی کا ماحول دیکھنا، شادی ہال کے اندر اپنے آپ کو دیکھا ہے، جیسے کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، شادی کا گھر ہے، وہاں پر کوئی شخص موجود ہے، تو شادی کا دیکھنا اچھی خبر ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی اچھی خبر کے منتظر ہوتے ہوں گے اور اس طرح کا خواب نظر آئے تو ایک اشارہ ہے، ایک اچھی نوید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل وہ اچھی خبر آپ تک پہنچے گی، یا کسی معاملے کے نتیجے کی طرف آپ منتظر تھے تو اس طرح کا خواب دیکھنا اس کے اچھے نتیجے کے برآمد ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نعمت ہو، کوئی بھی ہمیں دنیا کی نعمت ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ بڑا ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے، اور اچھا خواب دیکھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور بڑی عظیم نعمت ہے۔ یعنی اچھے خواب سے متعلق روایتوں میں، حدیثوں میں، بزرگوں کے اقوال میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، تو ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اچھا خواب، سچا خواب جس میں کوئی خوشخبری ہے، کوئی اچھی علامت ہے، یہ بھی ایک بڑی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیے، انشاءاللہ عز و جل مزید نعمتوں میں اضافے کا باعث ہوگا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ مجھے پیر اور مرشد کے خواب آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیر و مرشد کے خواب آتے ہیں تو بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے۔ آپ نے ڈیٹیل نہیں بیان کی کہ پیر و مرشد کے خواب کس طور پر آتے ہیں، اگر وہ ناراض ہیں یا کوئی اس طرح کا انداز آپ دیکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کی تعبیر اس کے مطابق ہوگی، اور جتنا آپ نے بیان کیا ہے کہ پیر و مرشد کے خواب آتے ہیں، یعنی پیر صاحب کی آپ زیارت کرتے ہیں تو محبت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو بھی جامع شرائط پیر ہیں، ان کا دیکھنا مرید کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، ان کی توجہ کا بھی باعث ہوتا ہے۔ البتہ جو بھی آپ کے پیر صاحب ہیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، جو وہ ارشادات فرماتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا باعث ہوگا، کامیابی کا باعث ہوگا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اس میں بڑی برکتیں ملیں گی۔ اولیاء کرام کا تذکرہ ہوا تو خاص طور پر کسی مشہور ولی کی آپ نے زیارت کی تو ان کے جو خاص اوصاف ہیں جن کا غلبہ ان کی سیرت میں، ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے، تو اس کی تعبیر پھر اس کے ساتھ بطور خاص کی جاتی ہے۔ یہی انبیاء کرام کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کی زیارت کریں تو ویسے تو باعث برکت ہے، بہت اچھا ہے، مبارک ہے، لیکن اسپیسیفک اگر کسی نبی کی کوئی شخص زیارت کرتا ہے تو ان نبی کی سیرت کے حوالے سے، ان کے کسی خاص مرتبے اور خصوصیت کے حوالے سے پھر اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور یہی ڈیٹیل جو ہے وہ اولیاء کرام کے حوالے سے بھی ہے، مزارات وغیرہ کے حوالے سے بھی یہی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے نیک بندوں سے وابستگی عطا فرمائے، ہماری نسبتوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید کالز بھی شامل کرنی ہیں، لیکن بڑھتے ہیں آج کے مدنی گلدستے کی جانب۔ آپ تیار ہیں؟ آج جو آپ کو بیان کرنا ہے بڑی ہی پیاری چیز ہے، اور ہر اچھی طبیعت کا شخص جو ہے بہت زیادہ اس کو لائک کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، سنت بھی ہے اس کا استعمال کرنا۔ جی ہاں،
وہ ہے خوشبو، عطر بھی کہا جاتا ہے، اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ خوشبو کا خواب کے اندر دیکھنا کیسا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کبھی خوشبو خواب کے اندر نظر آئے، آپ خوشبو خرید رہے ہیں، خوشبو آپ لگا رہے ہیں، آپ خوشبو کے مالک ہیں، آپ کسی کو خوشبو بیچ رہے ہیں، تو عطر ہے، خوشبو ہے، اس کا خواب کے اندر دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو خوشبو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھی، بلکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خوشبو لگانا جو ہے وہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جو بھی خوشبو استعمال کرے اور سنت کی نیت کرے تو انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کا اسے ثواب بھی ملے گا۔ اور بعض مواقع پر تو بڑا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ آج جمعہ کا دن گزرا، نماز جمعہ کے لیے، اسی طرح ہر نماز کے لیے، کسی بھی عالم کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، یا کسی بھی مسلمان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ نیت کر کے جائیں کہ میری خوشبو سے انشاءاللہ اس کو راحت پہنچے گی۔ تو جتنی نیتیں اچھی ہم کریں گے اور اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے تعظیم قرآن کی نیت سے تلاوت کی تعظیم کے لیے آپ خوشبو لگائیے۔ اور بھی جو مواقع ہیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، کیا شان ہے کہ اگرچہ خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو جسم معطر سے خوشبو مہکا کرتی تھی، اور آپ کے تو پسینہ میں بھی ایسی خوشبو تھی کہ ایسی خوشبو کائنات میں کسی نے نہ دیکھی اور نہ ہی سونگھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارکہ خوشبو کے طور پر استعمال فرمایا کرتے تھے، اسے محفوظ کیا کرتے تھے اور اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے بہت سارے اشعار بھی امام اہل سنت کے اور دیگر ہمارے بزرگوں نے بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ تو خوشبو بڑی ہی پیاری چیز ہے، ضرور استعمال کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے اور بھی فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور ایک قول ہے کہ اچھی خوشبو کا استعمال جو ہے وہ عقل کو بڑھاتا ہے۔ تو کتنی بڑی ایک اس کی برکت کی بات ہے، کتنی بڑی اس کی ایک فضیلت ہے کہ عقل میں اضافے کا باعث اچھی خوشبو کو کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی استعمال کرنی چاہیے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ۔ خواب کے اندر خوشبو کا دیکھنا بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی اچھا ہے، خاص طور پر اگر کوئی شخص جو کہ عالم ہے، علم دین ہے اس کے پاس، وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے پاس خوشبو ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے علم میں اضافہ ہوگا، اور خاص اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے علم سے اللہ تبارک و تعالی نفع عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسا علم ہے اس کے پاس کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے علم کی برکت سے دوسروں کو بھی نفع عطا فرمائے گا۔ اور یہ کسی بھی عالم کے لیے، کسی بھی اہل علم کے لیے بڑی فضیلت اور برکت کی بات ہوتی ہے کہ اس کے علم سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، لوگ اس سے فیضیاب ہوں، اس سے سیکھیں، اور اس کے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسی برکت عطا فرمائے۔ تو عالم کا خواب میں خوشبو کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے لوگوں کو اس کے علم سے نفع پہنچنا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص دیکھتا ہے کہ جو مالدار ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس خوشبو ہے، تو یہ اس کے مال سے لوگوں کو نفع حاصل ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ بھی اچھا ہے کہ اگر کسی کے دنیاوی مال سے جائز طور پر لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو دونوں صورتوں میں دیکھنے والے کے حق میں اس کی تعبیریں بہت ہی بہتر ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ عطر کو بیچتا ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر اگر عنبر خوشبو کو کوئی شخص دیکھتا ہے اور وہ اس کو حاصل کرتا ہے، خریدتا ہے یا ویسے اس کو تحفے میں ملتی ہے، تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کوشش کے مطابق مال حاصل کرے گا۔ تو فی نفسی ہی مال حاصل کرنا اس کی تعبیر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مزید جو مختلف قسم کی خوشبوئیں ہوتی ہیں ان کی تعبیرات الگ بیان کی گئی ہیں، عنبر کی بالخصوص مال کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو کا دیکھنا
लोगों की उस शख्स की तारीफ़ करना भी है, उसके दीन की खूबी की भी अलामत है कि वो शख्स जो है अपने दीनी मामलात में बेहतर है, मज़ीद कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको मज़ीद बरकतें भी नसीब होंगी। इसी तरह खुशबू का देखना अच्छी खसलत का मालिक होना भी है। तो मजमूई तौर पर खुशबू का देखना नहायत ही अच्छा है, खा कोई आलिम देखे, मालदार देखे या कोई भी आम शख्स अपने आप को खुशबू हासिल करता या मालिक होता या उसको इस्तेमाल करता हुआ देखता है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत की नीयत से खुशबू का इस्तेमाल करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, और जिन मौक़े पर इसका इस्तेमाल करना सुन्नत है, मुस्तहब है, उन मौक़े पर इसका बिलखुसूस एहतमाम करने की भी तौफीक अता फ़रमाए, और ख्वाबों में भी अच्छी खुशबू हमें नज़र आए, और अल्लाह तबारक व तआला हमारे किरदार को भी खुशबूदार बनाए, मुअत्तर फरमाए। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि हमारे नाज़रीन हमें मज़ीद क्या ख्वाब बयान फरमा रहे हैं। जी, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं फौत हो गया हूँ और एक सफेद चारपाई पे पड़ा हुआ हूँ। फ़िक्र आखिरत पर ये तंबीह होती है, बंदे को आखिरत की तवज्जो दिलाना मकसूद होता है इस तरह के ख्वाबों से। कोशिश कीजिए, नेक अमाल की तरफ अपने आप को मज़ीद राग़िब कीजिए, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए, और इसका एक बेहतरीन ज़रिया नेक लोगों की सोहबत, दावत इस्लामी का मदनी माहौल, आशिकान रसूल के साथ मदनी काफ़िलों में सफ़र इख्तियार करना, और जो भी इसके ज़राए हैं मदनी माहौल में बरकतें हासिल करने के, वो आप अपनाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब इसकी बरकतें नसीब होंगी। कई तरह के ख्वाब हैं कि जो बंदे को बतौर तंबीह के दिखाए जाते हैं, बाद औक़ात तवज्जो दिलाई जाती है, कभी तो किसी ख़ास गुनाह की तरफ वाज़ेह तौर पर तवज्जो दिलाई जाती है, और कभी इशारतन बात बयान की जाती है, और इस तरह के कई ख्वाब जो है वो हमें किताबों में भी, बुज़ुर्गों ने भी इसको बयान फरमाया है। तो कब्र का देखना, अपनी मौत का देखना, ये फ़िक्र आखिरत पर बंदे को तंबीह करना मकसूद होता है। और फ़ी ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो देखा है, ज़ाती प्रैक्टिकल कहिए और माशरे के अंदर देखिए, तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ऐसे लोग कि जिनके बारे में लोग शायद ये गुमान करते थे कि ये कभी सुधर नहीं सकेगा, ऐसी आदत के अंदर मुब्तला थे कि जिनके बारे में लोग ये सोचते होंगे कि ये शायद मरते दम तक इसी आदत में मुब्तला रहेगा। लेकिन अच्छे माहौल की बरकत, आशिकान रसूल की सोहबत, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बाकायदगी के साथ आना जाना इख्तियार करना उनकी ज़िंदगियों में मदनी इनकलाब लेकर आया। और जो इसमें मदनी माहौल के साथ मुस्तकिल तौर पर वाबस्ता रहते हैं, इस्तिकामत के साथ अपने आप को वाबस्ता रखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेकियां करना और गुनाहों से अपने आप को बचाना नहायत ही आसान महसूस करते हैं। तो आपको भी मैं दावत पेश करता हूँ, मदनी चैनल के तमाम ही नाजरीन को दावत पेश करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे से आप वाबस्ता हैं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अपने आप को वाबस्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकतें आपको महसूस होंगी। नेक्स्ट कॉल। मोहम्मद ज़हीर अतारी सरदाराबाद से। मैंने ख्वाब देखा कि अंगूर खा रहा हूँ ख्वाब के अंदर, और अपने एक करीबी दोस्त को भी साथ कुछ खिला रहा हूँ अंगूर, और ज़्यादा अंगूर मैंने खुद खाए। बराए करम इसकी ताबीर इरशाद फरमा दीजिए। ज़्यादा अंगूर खुद खाए हैं, दोस्त को खिलाए तो हैं लेकिन कुछ कम खिलाए हैं। अगर शीरीं अंगूर हैं, मीठे हैं, अच्छा जायका है, तो मालो मनफ़अत मिलने की यह अलामत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके माल में आप जो भी काम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा। अच्छा ख्वाब है और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र इस पर बजा लाना चाहिए। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख्वाब में अक्सर अपनी दाढ़ी मुंडी हुई देखता हूँ और परेशान हो जाता हूँ, इसके बारे में ताबीर अरशाद फरमा दीजिए। अगर हकीकत में आपकी दाढ़ी शरीफ है, आपने दाढ़ी सजाई हुई है, और ख्वाब के अंदर कोई शख्स देखता है कि उसकी दाढ़ी नहीं है, तो ये किसी गैर शरई फ़ेल में
मुब्तला होने की अलामत होती है। तो अपने आमाल का बतौर ख़ास जायज़ा लेना चाहिए कि कौन सा ऐसा काम है जो मुझसे सरजद हो रहा है, जो कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी फर्मा बरदारी के मुताबिक नहीं है, और उसे हो सकता है कि आप दुरुस्त समझते हों। अब ये पता कैसे चले कि कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि बज़ाहिर मेरे लिए वो दुरुस्त है लेकिन वो सही तौर पर मैं सर अंजाम नहीं दे रहा। अब इसके अंदर ज़ाहिर है कि एक डिटेल दरकार होगी, तो आप ख़ुद गौर कीजिए, ख़ुद एहतिसाबी कीजिए। और दो तीन चीज़ें हैं अपनी इबादत, जैसे नमाज है, तिलावत है, जो भी हम काम करते हैं उस पर गौर कीजिए कि नमाज दुरुस्त तौर पर पढ़ते हैं, उसमें कहीं कोई फ़राइज़ में, वाजिबात में, शराइत में कमी तो नहीं। अगर कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान दुरुस्त पढ़ना आता है या नहीं। इसी तरह अपने जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर कारोबार के मामलात हैं, या जहाँ पर आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब के जो मामलात हैं, तो ये 3-4 बेसिक चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी से इनका ताल्लुक़ होता है। हुकूकुल इबाद हैं जिनकी तरफ जो है वो बंदे की बाज़ औक़ात तवज्जो नहीं होती, कहीं पर जुल्म में मुब्तला होता है, कहीं पर किसी का हक़्क़ुल अब्द बंदा तल्फ़ कर रहा होता है। तो अब ये आपको गौर करना होगा कि किस माजरे में ज़्यादा इब्तिला है, और फिर उसको दूर करने की कोशिश करें। और ख्वाब के ज़रिए इस तरह की तंबीह का होना बंदे को रियलाइज़ करना चाहिए और संजीदगी के साथ अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हम सब को हर तरह की नाफरमानी के कामों से महफूज फरमाए। कुछ वीडियो सवालात हैं, आइए देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। जी। मैंने ख्वाब देखा कि जिस दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, अम्मी को दफना के आए उसी रात मैं खुश हो रहा हूँ ख्वाब के अंदर कि मैं मदीने चला गया। तो अम्मी ख्वाब के अंदर आके कहती हैं कि बेटा मैं भी तो मदीने चली गई। इसकी ताबीर बताइए कि क्या है। देखिए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मक्के पाक में अपने आप को देखना, मदीने पाक में देखना, या मुर्दे का अपने बारे में कोई अच्छी चीज़ का बयान करना, तो ये अच्छी फ़ाल होता है। और इस पर ये उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो फौतशुदा मुसलमान है वो खैरियत से होगा, अच्छी जगह पर होगा, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के साए में होगा। तो अच्छा ख्वाब है, और ये इतना वाज़ेह अच्छा होता है जैसे कि अपने बारे में कहना है कि मैं भी मदीने में हूँ, कि जिसकी कोई तावील की हाजत भी नहीं होती, वाज़ेह होता है, अच्छा ख्वाब होता है। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपनी वालिदा के लिए मज़ीद दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी कीजिए, इसाले सवाब भी कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। नेक्स्ट। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ख्वाब देखा था कि मैं अपने ज़ाती पैसों से जो है मैं अपने वालिद वालिदा को उम्रे पे भेज रहा हूँ। क्या बात है जनाब, कितना प्यारा ख्वाब है, और इसकी ताबीर भी तो आप ही के हाथ में है। अगर वाकई आप इतना माल रखते हैं और हैसियत रखते हैं, जमा किया हुआ है या जैसे भी, तो भेज दीजिए वालिदैन को उम्रे पर, दिखा दीजिए मदीना, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी इसकी बरकतें नसीब होंगी। तो एक अच्छे अमल का आपने ख्वाब देखा है, हकीकत में ताबीर भी आप ही के हाथ में है। अब देखिए आप इसको कब सच्चा करते हैं। तो माशाअल्लाह एक अच्छे अमल का आपने ख्वाब देखा है, अमल की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट। था कि मेरे वालिद साहब को गुजरे हुए आज 2 साल हो गए। कई दफ़ा मेरी उनके ख्वाबों में दीदार होता है और उनको मैं किसी अच्छी जगह पर मतलब आराम और सुकून से बैठा हुआ पाया। जब भी उनसे दीदार हुआ उनका ख्वाब में, बराए करम इरशाद फरमा दीजिए मेरे इस ख्वाब की ताबीर। जी, जैसा कि अभी मैंने अर्ज़ किया था कि मुर्दे को अच्छी हालत में देखना, अच्छी जगह पर देखना, ये उसके लिए अच्छी फ़ाल है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो खैरियत से होंगे। मज़ीद दुआओं की कसरत जो है वो आप जारी रखिए। नेक्स्ट। दानिश रशीद, बाबुल मदीना, कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना है कि मैं अक्सर जो ख्वाब देखता हूँ, तकरीबन 1 साल से मेरे साथ ये मामूल है कि जो मैं ख्वाब देखता हूँ वो बिल्कुल हकीकत कुछ दिनों में हो जाता है। उसकी ताबीर। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, और ख्वाब होते भी इसलिए होते हैं कि किसी आने वाले वाक़ये की तरफ इशारा उसमें किया जाता है। बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं, बाज़ कुछ और भी कैटेगरी के होते हैं, लेकिन एक तादाद होती है
کہ مستقبل میں کسی پیش آنے والے واقعے کی طرف بعض اوقات صراحتاً اور بعض اوقات اشارتاً اس میں دلیل ہوتی ہے. تو جب ایسا ہے آپ کے ساتھ اور اکثر آپ کے خواب سچے ہو جاتے ہیں تو آپ کو محتاط ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایسی چیز کی طرف آپ کو خواب میں اشارہ کیا گیا ہے یا دکھایا گیا ہے کہ جو اچھی چیز ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی بری چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو یہ من جانب اللہ معاملہ ہوتا ہے، یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ کس طرح کے اس کو خواب نظر آئیں. لیکن اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے میں نے کہیں پر یہ دیکھا ہے. تو بعض اوقات وہ دیکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ خواب میں کہیں پر وہ گزرا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یادداشت کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو خواب کے ذریعے مستقبل کی خبریں مومن تک پہنچائی جاتی ہیں، مسلمان کو دی جاتی ہیں. تو اب جیسا خواب ویسا عمل، تو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کی کوشش کیجیے. البتہ اس کے اندر کوئی فضیلت یا برائی نہیں ہے. بعض لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمیں خواب ہی نہیں آتے، یا خواب آتے ہیں تو ویسا ہوتا نہیں ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، ہمارے ہاتھ میں تو اس کا معاملہ ہے بھی نہیں. تو اس کے مطابق آپ عمل کیجیے انشاءاللہ عز و جل. نیکسٹ خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. مجھے خواب میں حضرت الیاس قادری ایمان کا وضو کروا رہا ہوں اور انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. کیا بات ہے جناب، امیر اہل سنت کی آپ زیارت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اور خدمت بھی کیسی اعلیٰ کہ وضو کے لیے آپ تعاون کر رہے ہیں. تو مبارک ہے ماشاء اللہ، بہت پیارا خواب ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زیارت کرنا اور ان کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا. اب ان کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کرنا ہوگا. اتنا پیارا خواب دیکھا ہے تو 3 دن کا مدنی قافلہ تو بنتا ہے نا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشی کن باتوں میں ہے؟ بارہا مدنی مذاکروں میں، یا جب بھی آپ نے امیر اہل سنت کو دیکھا ہوگا تو آپ مدنی کاموں سے خوش ہوتے ہیں، نیک طبیعت لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے لیے کوششیں کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. تو آپ بھی عمل کیجئے انشاءاللہ، مزید امیر علیہ سنت کی برکتیں نصیب ہوں. نیکسٹ غلام غوث دبئی سے بات کر رہا ہوں. میں اکثر خواب میں ڈر جاتا ہوں. آج بھی میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی میری گردن میں رو رہا ہے. ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو انسان اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا یا سننے کا عادی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. آپ کی ذات پر، آپ کے ذہن پر، آپ کے ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. جیسا کہ جاگتے ہوئے بھی ہوتا ہے، جو جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے ویسی اس کی سوچ ہوتی ہے، ویسے اس کے خیالات ہوتے ہیں، اور جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں ویسی ہماری گفتگو ہوتی ہے اور ویسا ہمارا عمل ہوتا ہے. تو یہی معاملہ ہمارے خوابوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ غور کیجئے کہ آپ نے کہا کہ اکثر آپ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، تو کیا ایسا کچھ دیکھنے کی عادت ہے کہ جو مار دھاڑ پر مبنی ہو، ڈراؤنی چیزیں ہوں، یا منتشر الخیالی کا باعث ہوتی ہوں، یا ایسے لٹریچر پڑھنے کی عادت ہے کہ جس کے اندر اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہوں؟ تو ان سے اپنے آپ کو دور کیجئے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ حد تک ناجائز چیزوں میں پڑھنے کا بھی امکان رہتا ہے. تو جو ناجائز ہے تو ظاہر ہے وہ تو اس سے بچنا ہی بچنا ہے. البتہ ویسے جو مباح چیزیں ہیں اس میں بھی یہ غور کرنا ہے کہ کیا وہ میرے لیے مفید ہے، شرعاً اس میں کوئی پذیرائی ہے یا نہیں ہے. نمبر 2، اپنی سونے کی جو حیت ہے، کیفیت ہے، اس پر غور کیجیے. سنت کے مطابق سوئیے. پیٹ کے بل سونا، کھانا کھا کر فوراً سو جانا، یا الٹی کروٹ سونا، یہ بھی برے اور ڈراؤنے خوابوں کا باعث ہوا کرتا ہے. تو اس پر بھی غور کیجیے. اگر یہ سارے معاملات درست ہیں پھر بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں، منتشر آپ رہتے ہیں خوابوں کے اندر، تو پھر ایک وظیفہ ہے یا متکبر 21 مرتبہ پڑھنے کا، سونے سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. اس کو اختیار کیجیے انشاءاللہ عز و جل. اس طرح کے برے اور ڈراؤنے خوابوں سے آپ کی حفاظت رہے گی. مدنی پنصورے میں صفحہ نمبر 228 پر یہ
تحریر کیا ہوا ہے، اگر کوئی اور بھی ناظرین اس کو حاصل کرنا چاہیں تو اپنے پاس اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ سوال۔ میرا بڑا بھائی جس کا نام عبد الرشید ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بلندی پر اڑتے ہیں اور جہاں پر بھی اترتے ہیں وہ کسی نہ کسی مزار شریف پر اترتے ہیں یا پھر کسی بڑی مسجد کی چھت پر اترتے ہیں۔ اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بھائی نے دیکھا ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ وہ دیکھتے رہتے ہیں، اڑتے ہیں اور کسی مزار شریف پر پہنچتے ہیں یا مسجد اچھی جگہ پر اپنے آپ کو پہنچتا ہوا دیکھتے ہیں، تو نیکیوں کی توفیق ملنے کی علامت ہے۔ ہوا میں درست طور پر اڑنا یہ حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے توبہ پر توفیق ملنے کی یہ علامت ہے۔ اب چاہیے کہ انہیں اگر کسی ایسی عادت میں، کسی ایسے گناہ میں یا ناجائز کام میں مبتلا ہوں تو اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ خواب کے ذریعے انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنے پر ان کی خاص مدد کی جائے گی، تو انشاءاللہ عز و جل توفیق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، گناہ کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ عموماً جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، ہم نے کسی کو گالی تو نہیں نکالی، ہم شراب بھی نہیں پیتے، تو کون سا گناہ ہم کرتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ بہت ایک طویل لسٹ ہے۔ خالی 40 تو باطنی امراض ہیں کہ جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا شاید سب کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور ظاہری طور پر ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں، ہمارے کام کاج میں، ہمارے تعلقات میں، حقوق العباد میں، اور نہ جانے کتنی چیزوں میں ایسے شرعی احکامات ہوتے ہوں گے کہ جس میں ہم غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ گناہ صرف چند چیزوں کا نام نہیں بلکہ بہت اس کی ڈیٹیل ہے، جس کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یعنی خواب اچھا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے بچنے پر معاونت کی جائے گی، خصوصی طور پر توفیق الہی نصیب ہوگی، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ جسے توفیق دے، کوشش کرے وہ، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کو گناہوں سے بچنے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ نیکسٹ کال۔ محمد عدنان گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے آسمان پہ چاند دیکھے ہیں، 4-5۔ چاند کا دیکھنا جو ہے یہ وزیر کی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے یہ بیٹے پر، فرزند پر بھی علامت ہوتی ہے۔ تو مجموعی طور پر چاند کا دیکھنا اچھا ہے، اور روشن دیکھنا یہ ضروری ہے اس کے اندر۔ اگر چاند کو اس طرح سے دیکھے کہ وہ روشن نہیں ہے، گہن لگا ہے، یا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ڈارک ہے، تاریک ہے، تو پھر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ البتہ روشن چاند کو دیکھنا یہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر بجا لانا چاہیے۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ کھلا میدان ہوتا ہے، تو ادھر میں بیٹھا ہوں اور وہ نا ریت کی طرح کا ہوتا ہے، اور میں استغفر اللہ سے بول رہا ہوں، یا رحمان یا رحیم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے، اور استغفر اللہ کر رہا ہوں۔ ذکر اللہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس کی اچھی تعبیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بجا لانا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بقیہ صحرا میں دیکھنا اس کا کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں کالز کی، جن کی کالز شامل ہوئیں اور جو شامل نہیں ہو سکی، ان سے معذرت خواہ ہوں۔ سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی